والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحاشمی التہامی الکریم کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیر از تو فریاد رس توئی آسیاں را خطا بخش و بس نگاہدار ماراز راہ خطا خطا در گزارو ثوابم نما زبان تا بود در دہان جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از قصر نیلی روا درود شریف پڑھے ایک بار پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. برادران اہل سنت والجماعت، جامع مسجد اللہ اکبر میاں ٹاؤن لاہور میں آپ حضرات سے شرف ملاقات حاصل ہو رہا ہے. محترم قاری صدام حسین صاحب حافظ اللہ نے کوئی تفصیل تو مجھے اس سلسلہ میں بتائی نہیں کہ پروگرام کا عنوان کیا ہے، لیکن بہرحال حاضری ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. محترم بھائیو دوستو، اس وقت جہاں بے شمار فتنے پہلے سے موجود تھے، دو فتنے ان کے ساتھ مزید شامل ہو چکے ہیں. ان میں ایک چیز تصویر کا فتنہ ہے اور دوسری چیز اپنی ایڈورٹائزمنٹ کا فتنہ ہے، اپنی تشہیر، اپنی پروجیکشن. ان دو چیزوں نے ہمارا جو اصل کام تھا اس کو دبا کے رکھ دیا. یہ واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے نا، ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ بس میرا پیغام آگے تک پہنچنا چاہیے. حالانکہ میرا اپنا تجربہ تو یہ ہے کہ میں تو کسی کا نہیں دیکھتا کسی نے کیا پیغام بھیجا، بھائی اتنا وقت ہی نہیں ہے. اپنا تجربہ یہ بتاتا ہوں کہ میں کسی کا واٹس ایپ، کسی نے کیا میسج بھیجا، کیا کہا، لیکن ہر آدمی لگا ہوا ہے کہ جناب اپنا پیغام پہنچے. کئی لوگ دوسرے لوگوں کی ویڈیوز کلپ شیئر کرتے ہیں تاکہ یہ دوسروں تک پہنچے. حالانکہ یہ جو قرآن کریم کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ سجا دیتے. آپ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی
41واں سال شروع ہوا تو اللہ نے تاج نبوت آپ کے سر پہ سجایا. اس وقت آپ غار ہیرا میں جلوہ افروز تھے. جبریل تشریف لائے اور جبریل نے اللہ کا پیغام سنایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم. یہ پیغام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو اللہ کی طرف سے ایک اور حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے حبیب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. یہ قریبی رشتہ داروں کو شبانہ روز دوزخ کی دہکتی آگ سے ڈراتے اور جنت کی بیش بہا نعمتوں سے متعارف کرواتے اور جنت کی خوشخبریاں سناتے. 3 سال کا عرصہ گزر گیا. 3 سال کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 43 سال ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. میرے حبیب جو پیغام آپ کو دیا جاتا ہے اس کو آپ کھل کے بیان فرمائیں. یہ وہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ جلوہ افروز ہوئے اور ایک سفید رنگ کی چادر آپ نے اپنے دست مبارک میں پکڑ کر لہرائی اور یہ صفا کی چوٹی تھی. اس زمانہ میں جدید زمانے کا مواصلات کا نظام نہیں تھا. پیغام پہنچانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا. ایک ہی طریقہ اس زمانے میں. پھر آہستہ آہستہ مواصلات کے طریقے بدلتے گئے. یہ طریقہ بھی جاری رہا. پھر ایک وقت آیا کہ شیشے کے ساتھ اطلاع دی جاتی. اب یہاں شہر لاہور میں تو آپ اس کو محسوس نہیں فرما سکیں گے، لیکن جو کوسار کے علاقے، پہاڑی علاقے، ان میں اگر کوئی آدمی کسی کو اطلاع دیتا تو دھوپ میں شیشے کا لشکارہ لگاتا تھا. اب دوسری پہاڑی پہ جو رشتہ دار رہتے تھے وہ کیسے اس دعوت کو قبول کرتے تھے؟ وہ بھی لشکارہ لگاتے تھے. ہوا کیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن مواصلات کا ایک طریقہ یہ تھا. پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی شروع ہوئی. کبوتر کو رکا لکھ کے دیا اور کبوتر نے یہ رکا اس جگہ پہ پہنچایا جہاں اس کو بھیجا گیا تھا. سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہدہد بن اطلاع دیے ملکہ بلقیس کیا چلا گیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لگائی تو ہدہد کو غائب پایا تو آپ کو جلال آیا. آپ نے فرمایا کہ ہدہد کو میں دیکھ نہیں رہا، آج سزا سے بچ نہ پائے گا یا کوئی عذر معقول لائے. پھر ہدہد عذر معقول لایا اور سلیمان علیہ السلام نے پھر تخت بلقیس منگوایا. ایک وہ بھی ہدہد کی اطلاعاتی نظام تھا. پھر رکے کی ترتیب شروع ہوئی. رکا دور دراز علاقہ میں کوئی رشتہ دار ریلیٹیو رہتے ہیں تو ان کو رکا لکھ کے بھیجتے کہ بھائی فلاں فوت ہو گیا یا فلاں خوشی میں آپ نے شریک ہونا. پھر وقت آیا یہ جو حجام ہوتے ہیں ان کا صرف بال کاٹنا کام نہیں ہے، ان کا پیغام رسانی بھی پیغام کا ایک سلسلہ ان کے یہاں موجود ہے. آج بھی جیو پہ اتنی خبریں آپ کو نہیں ملیں گی جتنی حجام کی دکان پہ آپ کو خبریں ملیں گی. دن بھر کی اطلاعات کا خلاصہ آپ کو آدھے گھنٹے میں، جتنی دیر میں آپ بال کٹوا رہے ہیں، حجام کی دکان سے پورا جیو ٹی وی کی خبروں کا خلاصہ آپ وہاں سے لے کے اٹھیں گے. تو یہ دعوت شادی کی اور کوئی پروگرام ہو تو حجام استعمال ہوتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ ٹیلی فون کا زمانہ آیا. یہ بات میں نے وہاں سے شروع کی کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں سے کوئی طریقہ موجود نہ تھا.
ٹیلی فون کا نظام آیا، دور دور ٹیلی فون ایکسچینج بنے، بلکہ اس سے پہلے صرف فوج کی حدود میں ٹیلی فون کا نظام ہوتا تھا۔ کسی آدمی نے اپنے کسی عزیز کے انتقال کی خبر دینا ہوتی تو فوج کے ٹیمپو میں جاتے اور وہاں سے جا کے ان فوجیوں سے ٹیلی فون کرواتے کہ بھائی ہمارا رشتہ دار کراچی میں ہے، کوئٹہ میں ہے، اوکاڑا میں ہے، آپ اس کو یہ فون کر دیں۔ صرف فوج کے پاس ٹیلی فون کا نظام تھا۔ پھر اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیلی فون لگے تو وہ جناب ایکسچینجیں بن گئی۔ آپ کے گھر میں ڈبہ موجود، اس کو یوں 2-3 دفعہ کرنا تو اس ایکسچینج سے آپ کو جناب جواب آئے گا، جناب کیا فرمان ہے، تو اس کو بتایا جاتا بھائی یہ نمبر ملا کے دو۔ وہ نمبر آل اوور دا ورلڈ تھے، پوری دنیا میں جس کسی کا رشتہ دار کہیں ہوتا تھا وہ وہاں کا نمبر ملا کے دیتا تھا۔ اس کے بعد پھر گھر گھر بٹن والی ترتیب آئی، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 90 کی دہائی میں سب سے پہلے موبائل آیا ایریل والا، جس کے فون کرنے کے بھی پیسے اور فون سننے کے بھی پیسے دینا پڑتے تھے، اور جس آدمی کی ٹیبل پہ وہ رکھا ہوتا تھا وہ جیب میں نہیں آتا تھا، وہ ایک ملازم ساتھ اٹھا کے چلتا تھا اور سر نے جہاں جا کے بیٹھنا ٹیبل پہ رکھنا۔ اب جتنے باقی غریب مسکین حشرات الارض وہاں جاتے وہ خوف زدہ ہو جاتے کہ جناب یہ بندہ تو بڑا آدمی ہے، اس کے پاس ٹیلی فون موبائل موجود ہے ایریل والا۔ پھر یہ آج کل آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا ایک نئی نئی ورائٹیز، اس زمانے کے اریکسن سے لے کر آج کے ٹیکنو تک تمام ورائٹیز کے فوٹو ملتے ہیں کہ جناب یہ موبائل یہاں استعمال ہو چکے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدید ترین نظام ہے۔ پہلے بڑے بڑے کیمرے لوگ اٹھا کے چلتے تھے، آج بڑے کیمروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو بٹن آپ کے گرے باغ کے نیچے نظر آ رہا ہے، اس میں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی، ایک قلم لگائے جیب کے ساتھ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان میں سے کوئی سہولت دستیاب نہیں تھی۔ اس کے باوجود جب حکم ملا فاصدع بما تؤمر، آپ حکم ربانی کو کھل کھلا کر بیان فرمائیے، تو فاراں کی چوٹی پہ صدائے حق کا پہلا نمونہ ظاہر ہوا کہ آپ نے اہل مکہ کو، جبل قبیس کے دامن میں رہنے والوں کو، جیاد میں رہنے والوں کو اور جتنا پہاڑی سلسلہ تھا، آپ نے اپنی آواز پہنچانے کے لیے وہ چادر لہرائی، اس کی لہراوٹ پہ مصفلہ سے لوگ سمٹ کر صفا کے دامن میں آ گئے، جبل ابو قبیس سے اٹھ کے لوگ صفا کے دامن میں آ گئے۔ اس وقت رحمت للعالمین رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش فرمایا۔ بخاری شریف، لوگوں لبثت فیکم امورا من قبل، میں نے اپنی زندگانی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، آپ نے مجھے صادق پایا یا نہیں؟ سب نے بیک زباں ہو کے کہا جربنا کا مرارا، اے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم اور رونے کے مکان و مکین، ہم نے آپ کی کتاب زندگانی کا ایک ایک ورق پلٹ پلٹ کر دیکھا ہے، آپ کی زندگانی کا ایک ایک برتن کھنگال کے دیکھا ہے، ہم نے آپ کی زندگانی میں سوائے صدق و صداقت کے کچھ نہیں پایا۔ یہ کتنی بڑی وٹنس تھی، کتنی بڑی گواہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہیں میری زبان پر اتنا یقین ہے، میرے کیریکٹر اور کردار پر تمہیں اتنا یقین ہے، تو ایک پیغام آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں۔
لوگوں نے کہا جناب ایک کی بجائے 100 پیغام دیجئے۔ اس وقت رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے یہ چند جملے نکلے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی بندگانی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اس پر چونکہ میں اور آپ بھی روزانہ سنتے، قومی اسمبلی میں سب سے بڑا کلمہ شریف لکھا ہو، یہاں جب مینار پاکستان کا وہ پہلے منظر تھا، حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہاں لکھا نمایاں نظر آتا تھا، مگر وہی ایک کلمہ ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ تبلیغی جماعت والوں سے سنا ہوا، مولانا کی تقریر سن کے سنا ہوا، ساری دنیا کی تبلیغی جماعت اس کا معنی بیان کرے مطلب پھر بھی سمجھ نہیں آتا، ساری دنیا کے علماء لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھائے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، وجہ کے اوپر سے گزر رہا ہے، یہ کلمہ ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے، علماء کے اوپر سے گزر رہا ہے، قاریوں کے اوپر سے گزر رہا ہے، خطیبوں کے اوپر سے گزر رہا ہے، حکیموں کے اوپر سے گزر رہا ہے، لیکن جب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ یہ صادر ہوا تو یہ پھر اوپر سے نہیں گزرا، از دل می خیزت بر دل می ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سب سے پہلے ایکشن اینڈ ری ایکشن از اکول، عمل اور رد عمل برابر ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کفر گڑھ میں، اس شرک گڑھ میں، اس نیک قدے میں یہ آواز حق پہلی مرتبہ جب بلند ہوئی تو اس کا ری ایکشن آیا، اس کا رد عمل آیا۔ کس ماحول پر رد عمل آیا؟ جس ماحول کو یہودیوں نے مکہ میں پروان چڑھانے کے لیے عمرو بن لحی کی خدمات لی۔ یہ عمرو بن لحی جو تھا یہ حضور کے خاندان میں اوپر والی نسل میں تھا، یہ بیمار ہو گیا، اس کو شدید بخار نے پکڑا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے اسے کہا تو ملک شام میں جا، ملک شام میں ایک چشمہ آب ہے گرم پانی، اس کو استعمال کر، تیرا بخار اتر جائے گا۔ عمرو بن لحی ملک شام گیا اور وہاں گرم پانی کا چشمہ استعمال فرمایا، اور جب واپس آیا تو اس کی نگاہ پڑی بتوں پہ جو اہل شام تراشتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ عمرو بن لحی نے انہیں کہا یہ ایک بت مجھے بھی دے دو، میں خانہ کعبہ میں جا کے اسے رکھتا ہوں۔ تو وہاں جو شامی یہودی تھے انہوں نے ایک بت اور ایک شراب کی ترتیب، یہ دو چیزیں یہودیوں نے ملک شام سے مکہ میں بھیجی۔ یہاں شراب کے جام چلنے لگے اور بت پوجنے لگے۔ عمرو بن لحی کو استعمال کیا یہودیوں نے۔ اس وقت جب یہ شام میں علاج کے لیے گیا اور پانی کا چشمہ آب سے پینے کے لیے پہنچا، اب یہودی یہاں چینج لانا چاہتے تھے، تبدیلی لانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ لوگ جیسے کیسے بھی تھے کم از کم دین حنیفی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ضرب کاری لگائی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگانی کے لائق نہیں، کوئی سجدہ ریزی کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں، کوئی قیام کے لائق نہیں، کوئی جھکنے کے لائق نہیں، یہ ایک اللہ کی ذات۔ اس پر سب سے پہلا رد عمل نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب کا آیا۔ اس نے حضور کو
गाली दी और पत्थर उठाया, हुजूर की तरफ उसने लहराया और बदवाइया जुमला कहा इसने, जिस पर अल्लाह ने सूरत तब्बत यदा अबी लहब नाज़िल फरमाई। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये अल्लाह ने इस एक जुमले के जवाब में पूरी सूरत नाजिल करके कयामत तक रुसवाई का पट्टा अबू लहब की गर्दन में लटका दी। कयामत की सुबह तक जो आदमी कुरान की तिलावत करता रहेगा, अबू लहब के उस जुमले का जवाब देता रहेगा जो सफा चोटी पे उसने रसूलुल्लाह के सामने गुस्ताखाना अंदाज में बोला। अब ये पहला मामला, नबी अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने फरमाया खुल के बयान फरमाइए, अब आप यहां से आहिस्ता 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 ताइफ पहुंचे। मक्का गर्म इलाका, ताइफ ठंडा इलाका, मक्का चट्टानी व इलाका, कौसार चारों तरफ से खाना काबा गिरा हुआ चट्टानों में, काली चट्टाने, काले पत्थर, खौफनाक पत्थर, दिन को देख के डर लगता। हुजूर यहां से निकले ताइफ में, सरदाराने ताइफ से मुलाकात की। इस दफा अल्लाह ताला ने मुझे वहां पहुंचाया, अभी मैं वहां से होके आया हूं ताइफ से। वो जगह देखी क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सरदाराने ताइफ से मुलाकात की। वो जगह देखी जहां रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने पत्थर मारे, आपका मुकद्दस लहू जिस्म से निकला और नालैन मुबारक में जमा हुआ, जिससे आपके कदम मुबारक नालैन मुबारक के साथ चिपकते रह गए। उस खून की वजह से वो बाग भी देखा अंगूरों का, जहां हज़रत अब्बास ने आपको अंगूर पेश की। मौला अली शेर खुदा की वो मस्जिद देखी जो बिल्कुल इस बाग के बाईं तरफ मौजूद है, और वो मस्जिद देखी जहां रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। वो पहाड़ देखे जिन पहाड़ों के बारे में अल्लाह ने फरमाया उस वक्त फरिश्ते को भेज के जिब्रील को कि जिब्रील जाइए और मेरे हबीब से पूछिए, अगर आप चाहें तो मैं इन दो पहाड़ों को लअतबक़न्ना अलैहिमुल अख़शबैन, इन दो पहाड़ों को मिला दो और इनको सुरमा बना के रख दो। उस वक्त रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, मैं रहमत का पैगाम लेके आया हूं। अगर ये नहीं मानते, अल्लाह इनकी नस्ल में से किसी को उठाएगा जो तेरे नाम का फुरेगा लहराएगा। तो कितने सालों के बाद वो अरब के शाराओं को चीरता हुआ 16 साल का बच्चा, नौजवान बच्चा मोहम्मद इब्ने कासिम, एक मुसलमान बच्ची की पुकार पे अरब के शाराओं को चीरता हुआ दिलबल के किनारे पे पहुंचा और मुसलमान बच्ची की फरियाद ऐसी की और दिलबल के किनारे से ये सिंध के शाराओं को चीरता हुआ सराकिस्तान में पहुंचा और मुल्तान में आके उसने अपना झंडा गाड़ा फतह का। मैं जब तबलीगी जमात में साल लगा रहा था तो ये सरायकी पट्टी में जब हमारी तश्कील हुई तो मैंने वहां साथियों से पूछा, मैंने कहा यार ये हर फल का जो बाग है, माल्टे का बाग देखो तो सूतर में लगा हुआ, सेब का बाग सूतर में बिल्कुल नाक की सीध पे, मगर ये खजूरों के दरख्त जो है फलक बोस दरख्त, एक यहां एक वहां एक यहां, ये कोई तरतीबवार नहीं लगे। तो वहां के लोगों ने बताया कि मौलाना जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम यहां तशरीफ लाए और फतह का झंडा मुल्तान में गाड़ा तो इसी रास्ते से गुजर के गए, उनकी फौज के पास खजूरें थी या पीने का पानी था, खजूर खाते थे, गुटली फेंकते थे, जहां जाके लगी अल्लाह पाक ने उनकी यादगार बना दी और आज तक ये खजूर के दरख्त इसी तरतीब पर मौजूद। तो अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशीन गोई को पूरा फरमाया इस नौजवान को यहां भेज। ठीक है जी, ये सकफी खानदान का बंदा था और सकीफ कबीला ये ताइफ में आबाद था। ठीक है जी, तो इस तरीके से मेहनत हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आप को लौलुहान कराया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बातें सुनी सफा पहाड़ी की चोटी पे और ताइफ में पत्थर खाए अपने मिशन के आगाज के लिए। ये मेरे आयत पढ़ी थी, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, हम उनके लिए राहें खोल देते। आहिस्ता 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिशन फैलाते रहे
پھر صفا پہاڑی کے دامن میں حضرت ارقم ابن ارقم کا در دولت تھا، اس کو حضور نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوتے تھے، اور یہ دروازہ اس کا بند ہوتا تھا، اس دروازے میں ایک سوراخ ہوتا تھا، اندر جو لوگ موجود ہوتے تھے باہر سے آنے والوں کو اسی سوراخ سے دیکھتے تھے، اور یہ دائیں بائیں اتنے لوگ اس سوراخ سے نظر آتے تھے کہ بھائی کون آیا ہے اس دروازے کے اوپر۔ تو جو آدمی حضور کی ملاقات کے لیے آتا، یہ دروازہ کھلتا، پھر حضور کے قدموں میں پیش ہو جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل یہاں سے جب نکلتے تھے، ایک ایک گلی میں، ایک ایک گھر میں، ایک ایک بندے کے پاس جاتے تھے، گشت کرتے تھے اور اس کو حضور کا پیغام سناتے تھے، ذہن سازی کرتے تھے۔ جب وہ بندہ کسی ڈگر پہ آ جاتا تھا، صدیق اکبر اسے لیتے، اسی ارقم ابن ارقم کے گھر میں تشریف لاتے، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے وہ کلمہ شریف دوبارہ سے پڑھتا، اگر پہلے پڑھ کے آیا، اگر نہیں پڑھا ہوتا تھا اب یہاں کے حضور کی خدمت میں کلمہ پڑھتا تھا۔ یہ تبلیغی جماعت والے حضرات کہتے ہیں نا، ایک گشت بیرونی اور اندرونی، وہ یہیں سے لیتے ہیں معاملات کہ کس طرح وہ ایک ایک آدمی کے پاس چل کے گئے اور انہوں نے کس طریقے سے محنت فرمائی۔ یہاں ایک بندہ محنت سے آیا، وہ پہلے بڑے جلال میں تھا، یہ جہاں آج جبل عمر ہے، یہاں سن 2010 میں جب میں مکہ میں گیا تو وہاں جبل عمر مشینوں کے ساتھ کٹ رہا تھا، اس کی کٹائی ہو رہی تھی، یہ جبل عمر پروجیکٹ چل رہا تھا۔ اس دفعہ میں گیا تو ماشاءاللہ جبل عمر پروجیکٹ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اس پہاڑی پہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق کی رہائش گاہ تھی۔ عمر فاروق ابو جال کے بھانجے تھے، ابو جال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں تھا۔ ابو جال کا گھر حضور کے گھر کے سامنے تھا اور بھانجے کا گھر اس پہاڑی کے اوپر تھا۔ حضرت عمر نے جلال میں آ کے کہا کہ میں پیغمبر اسلام کا سر قلم کروں گا تاکہ یہ ساری کہانی ختم ہو جائے، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت عمر کی بہن کی حضرت فاطمہ، ان کے دل میں اللہ نے اسلام کا چراغ روشن کیا، اسلام کے آفتاب کی کرنیں حضرت فاطمہ کے دل کی دہلیز پہ دستک دے چکی۔ حضرت خباب بن الارت مسلمان ہو چکے تو قرآن کی تعلیم حضرت فاطمہ کو ان کے گھر میں جا کے دیتے تھے۔ حضرت عمر اپنے در دولت سے نکلے، جلال میں شمشیر بدست آگے کی سمت بڑھ رہے ہیں، صفا پہاڑی کی طرف چل رہے ہیں کہ دار ارقم ابن ارقم میں آج پہنچتا ہوں۔ راستے میں جب دیکھا کہ حضرت عمر فل جلال میں آ رہے ہیں، ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا حضرت کدھر کا ارادہ ہے؟ اور میں آج کہانی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب آپ کہانی ختم کرنے جا رہے ہیں، آپ کا خیال اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن جس کہانی کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کہانی کی پوری داستان تو آپ کی بہن کے گھر میں لکھی جا چکی ہے۔ جن کرنوں کو آپ روکنا چاہتے ہیں وہ کرنیں تو آپ کی بہن کے گھر کے روزن سے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ جس آفتاب کی کرنوں کو آپ روکنا چاہتے ہیں وہ کرنیں تو آپ کی بہن کے گھر کو روشن کر چکی ہیں۔ حضرت عمر کے چلتے قدم رک گئے، خیالات میں تھوڑی سی ایسی ترتیب بنی کہ آپ آگے جانے کی بجائے پیچھے آئے، دروازے پہ دستک دی، من دقل بات، اندر سے آواز آئی، دروازے پہ کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب۔ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلنے سے پہلے بہن نے استاد کو اشارہ کیا، اس وقت پردے کی ترتیب تو نہیں تھی نا، پردے کا حکم بعد میں آیا، استاد کو فرمایا آپ ادھر ہو جائے۔ خباب بن الارت اور جو گھر والے تھے حضرت سعید بن زید، وہ اور حضرت عمر کی بہن یہ وہاں موجود، جو حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بہنائی کو پکڑا، بہنائی کے سر پہ ڈنڈا مارا، خون نکلا، وہ بے ہوش ہو کے نیچے گرے۔ حضرت فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی بھیا بات سنو، آپ نے جس ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، میں فاطمہ نے بھی اسی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، اور جس باپ کی سلب سے آپ دنیا میں تشریف لائے فاطمہ بھی اسی باپ کی سلب سے دنیا میں آئی ہے۔ اگر آپ کفر میں اتنے سخت ہیں تو آپ کی بہن اسلام میں اتنی زیادہ سخت ہے۔ اگر آپ کفر سے باز نہیں آ سکتے تو فاطمہ اسلام سے باز نہیں آ سکتے۔
اب کتنا حضرت عمر کو غصہ آتا، پسیجے پسیجے. فرمایا مجھے بھی یہ اوراق دو پڑھنے کے لیے. فرمایا آپ ناپاک ہیں، آپ کو نہیں دے سکتی، آپ غسل کریں، وضو کریں، غسل کریں، پھر یہ اوراق آپ کے ہاتھ میں جائیں گے. یہ قرآن لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاکیزہ کلام ہے، یہ کسی ناپاک انسان کے ہاتھ میں میں نہیں دے سکتی. چنانچہ حضرت عمر نے ایسا کیا، اور پھر کلمہ پڑھایا کس نے؟ حضرت فاطمہ نے. حضرت عمر کو کلمہ پڑھایا ان کی بہن حضرت فاطمہ نے. پھر فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں جب ارقم ابن ارقم کے در دولت پہ لے کے آئے، حضرت عمر کو اندر جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے جانثارانے پیغمبر شمع رسالت کے پروانے اٹھ کے دروازے پہ آئے. وہ جو سوراخ میں جس کا ذکر پہلے کیا، وہاں سے دیکھا، حضور کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ عمر دروازے پہ آیا ہے اور لگتا ہے کہ ٹھیک نیت سے نہیں آیا. حضور نے فرمایا آنے دیجئے. اگر عمر درست نیت کے ساتھ آیا عزت کی مسند پہ بٹھائیں گے، اگر عمر بری نیت سے آیا تو عمر کی شمشیر کے ساتھ عمر کی گردن تن سے جدا کر دیں. جب آئے تو میرے آقا کے جانثار دیوانے پروانے مستانے جتنے بھی تھے وہاں، دروازہ کھلا، کچھ ادھر اور کچھ ادھر. انہوں نے حضرت عمر کو یہاں ڈولے سے پکڑا، ادھر والوں نے بھی ادھر والوں نے بھی، سیدھا سرکار کی خدمت میں لے گئے. اور رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو بڑی پر روب اور پر جلال آواز میں فرمایا عمر عمر. اگلا کلام پڑھنا تھا آپ نے کہ حضرت عمر پسیج گئے اور ببانگے بلند کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول. اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سچے رسول. وقت نماز آیا، صفیں ایستادہ ہونے لگیں. عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر آپ کی برادری کے لوگ بیت اللہ کے سائے میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتے. فرمایا یا رسول اللہ آج خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہوا ہے. آج جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہے، آج جس نے اپنے گھر کے آنگن سونا بنوانے، عمر کی تیز دھار تلوار کے سامنے آئے. آج آقا کی ابتدا ہوگی اور آقا دو جہاں کے پروانے آقا کی ابتدا میں بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا کریں. اور جب عمر نے کلمہ پڑھا، عرش بری پہ فرشتوں کی گونج کی آواز. بھائی یہ کیا منظر ہے؟ بھائی کیوں آج آپ نے اتنی گونج پیدا کی؟ یہ آپ کی بلند بانگ آواز کی باز گشت کیسے آئی؟ فرمایا یہ بلند بانگ آواز کی باز گشت آج کیوں نہ سنائی دے؟ آج خطاب کا بیٹا مراد رسول عمر دار اسلام میں داخل ہو چکا. یہ کیا تھا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہماری راہوں میں محنت کرنے والے جب محنت کرتے آگے بڑھتے ہیں، اللہ ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. مصلی نبی بچ جاتا، ہاتھ اٹھ جاتے، 10 بدوار کرتے مولا اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب. یا اللہ تیرے پیغمبر کے ہاتھ تیری بارگاہ میں آج اٹھے ہیں. آج میری زاری اور التجا ہے، یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے، یا خطاب کے بیٹے عمر کو دولت اسلام سے مالا مال کر دے. پیغمبر کی دعاؤں نے جب شرف قبولیت پایا، ادھر عرشوں سے جواب آیا، عمر رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا. لوگ جو کہتے ہیں صحابہ کے خلاف بکواس کرتے، صحابہ کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے، اور ظالموں تم دیکھو کہ کن لوگوں کے خلاف تمہارے کتوں جیسی زبان چلتی ہے، کن لوگوں کو تم دشنام ترازی کا نشانہ بناتے ہو، جنہوں نے پیغمبر کی دائیں بھی ساتھ دیا، بائیں بھی حضور کا دفاع کیا،
سامنے بھی دفاع کیا، پیچھے بھی دفاع کیا، اور جب بالکل تھوڑے تھوڑے چند انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ تھے اس وقت بھی پیغمبر کا ساتھ دیا۔ صدیق اکبر بڑے لوگوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے، سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق بڑے لوگوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں مولا علی شیر خدا، یہ بچے تھے، اور حضرت مولا علی نے غور و فکر کا موقع مانگا آقا سے کہ حضرت مجھے تھوڑا موقع دے، میں ابا سے مشورہ کر کے پھر آپ کا کلمہ پڑھوں گا، ابا سے مشورہ کر کے آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا علی پڑھنا ہے تو ادھر ہی پڑھ لو، ورنہ نہیں پڑھنا تو کسی سے اور بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب حضور کو اللہ کا حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آہستہ آہستہ، تو پھر 3 سال خفیہ دعوت چلتی رہی نا، یہ اس کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو چلتے گئے۔ تو صدیق اکبر ہر لمحہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور یہ قافلہ چلتا رہا۔ 13 سال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی گزاری، اور نبوت کی زندگی 40 سال کے بعد 13 سال مکہ میں گزاری۔ دن رات محنت کرتے رہے، ایک ایک آدمی پر محنت کرتے رہے، ایک ایک آدمی کو دین کی طرح لاتے رہے، کلمے پر لاتے رہے، اس کے اندر سے شرک کے جراثیم ختم کرتے رہے اور اپنے قریب لاتے رہے، ذہن سازی کرتے رہے۔ صدیق دست بازو بن گئے، صدیق ہر لمحے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک آدمی پر محنت ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے 2 نمازیں فرض کی، اللہ تعالیٰ نے 2 نمازیں فرض کی، ایک صبح کی ایک شام کی، 2 رکعت، اور تہجد کی نماز فرض کر دی۔ فرمایا تہجد کی نماز آپ پر فرض ہے۔ 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرضیت کو ختم کر دیا۔ جب آپ معراج کی رات 5 نبوی میں معراج کی رات آسمان پہ تشریف لے گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے 9 ملاقاتیں ہوئی، ہر ملاقات پہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے لوگ نہیں ادا کر سکے۔ آپ یہیں اندازہ لگا لینا کتنے لوگ نقل و حرکت میں بیچارے مغرب کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب بیان آیا تو جناب آہستہ آہستہ، حالانکہ ان کو پتہ ہے کلو وشربو اللہ کا حکم باقی ہے اور اس کا انتظام اور انصرام ہو چکا ہے، اور یہ جو بچہ پارٹی دائیں طرف اپنا جلسہ بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ بس اب اختتامی کلمات کی طرف مولوی صاحب جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اللہ کا حکم بھی ہم نے پورا کرنا، کلو وشربو ولا تسرفو، ٹھیک ہے۔ تو 9 بار حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، تو اللہ نے نبی علیہ السلام کی 45 نمازیں معاف کر۔ اب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا حضرت یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی، ویسے موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی ٹھیک تھی یا ٹھیک تھی نا، ٹھیک تھی؟ جو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی بالکل 100% ٹھیک تھی، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، 100% ٹھیک۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ حضرت اب مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں گا تو یہ جو تحفہ یہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سلسلہ آہستہ آہستہ آگے کی سمت بڑھا۔ پھر جبریل آئے، جبریل علیہ السلام نے ایک دن اس ترتیب پر نماز پڑھائی کہ جو آذان ہوئی ساتھ ہی نماز پڑھا دی۔ ہر نماز آذان کے ساتھ پہلے وقت میں جبریل نے نماز پڑھ کے بتا دی، اور دوسرا دن آیا تو جبریل علیہ السلام نے نماز ایسی ترتیب پر پڑھائی کہ آذان سے کافی فاصلہ رکھا۔ مثلا جیسے آذان کا ابتدائی وقت 1:30 بجے یا 12:30 بجے، اور نہائی وقت آج کل کتنے بجے مفتی صاحب 3:47 پہ، تو کوئی تقریباً 35-36 منٹ تک یہ آخر میں جبریل نے نماز پڑھائی، اور ایسے اشارہ کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کی نماز کا وقت یہ ہے، اس وقت کے بیچ میں آپ کی امت کی نماز کا وقت ہے۔ پھر اس پہ لوگ لگ گئے، لیکن نمازوں میں آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے ہوئے والذین جاہدوا فینا محنت کرتے گئے۔ پہلے نماز پڑھتے تھے تو جس طرح آج کل وہ سعودیہ والے جیب میں موبائل رکھتے ہیں، اور کہیں ٹیلی فون آ جائے تو موبائل نکال کے کیا کہتے ہیں حبیب صلاح صلاح، حبیب صلاح صلاح،
وہ اللہ کے بندو، یہ نماز کا ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے کہ جب نماز فرض ہوئی لوگ آپس میں گپ شپ لگا لیتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی باہر سے آ کے السلام علیکم کہتا تو نماز کے اندر اس کا جواب دے دیا جاتا تھا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ باہر کوئی کام سوچ کے آتا، یہاں تک بھول جاتا، نماز میں آتا، پھر یاد آ جاتا تو ادھر سے بانگ دے دیتا، او بھائی وہ فلانا کام کر لینا، اور پھر کوئی آتا تو یہ بھی پوچھ لیتا بھائی جی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کام پہلے چلتے تھے۔ حضور کو لوگ سلام کرتے تھے، حضور بھی السلام کا جواب وعلیکم السلام کر کے دیتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ ترتیب بدل گئی، یہ ترتیب بدل گئی۔ اب آواز آئی کہ اب نماز میں بولنا منع، نماز میں عمل کثیر منع، نماز میں اشارہ منع، نماز میں بھولی ہوئی بات کو یاد دلانا منع۔ جب یہ بات کب راز فاش ہوا؟ جب حبشہ جانے والے مہاجرین حبشہ سے ہجرت ختم کر کے مدینہ پہنچے تو پیغمبر پاک علیہ السلام کو 3-4 سال مدینہ میں بسیرے کیے ہوئے ہو چکے تھے۔ انہوں نے آ کے السلام علیکم اس وقت کہا جب پیغمبر حالت نماز میں تھے، پیغمبر نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوسرے صحابہ سے پوچھا آج حضور کو ہم نے سلام کیا، حضور پہلے نماز میں جواب دے دیتے تھے، آج حضور نے جواب نہیں دیا، تو ان کو بتایا گیا کہ اب سلام کلام نماز میں منع ہو چکا ہے، سلام کلام نماز میں منع ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں کس تدریجی طور پر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ہو رہا ہے۔ پھر پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ پہلے لوگ شرابیں بناتے تھے، غٹ غٹ پیتے تھے، میں نوشی اور میں فروشی دونوں پہ کمر کسی ہوئی تھی اور دبا دب یہ کام کرتے تھے۔ نماز پڑھاتے بھی تھے خوب شراب پی کے، اور نفلیں جماتے تھے خوب شراب پی کے۔ اللہ نے شراب کو ایک دم حرام نہیں قرار دیا، فرمایا لوگوں تم شراب میں نفع سمجھتے ہو، تم جوئے میں نفع سمجھتے ہو، اسمہما اکبر من نفعہما، یاد رکھنا شراب اور جوئے کا جو تم نفع سمجھتے ہو گناہ اس نفع سے بڑھ کے ہے۔ آگے چلے فرمایا لوگوں دھیان کرنا، رجسن یہ شراب گندی بات ہے، لوگوں خیال کرنا، من عمل الشیطان یہ شراب نوشی میں نوشی یہ شیطانی کام ہے، تو لوگوں خیال کرنا۔ مولا علی کی دعوت ہو گئی، شراب پی، مولا علی مغرب کی نماز مصلی پہ کھڑے کر دیے گئے، قل یا ای الکافرون کی چند آیات الٹ پلٹ کر دی، پیچھے سے نمازی لقمہ دے رہے ہیں کہ حضرت یہ آیت کے الفاظ یوں نہیں، مولا علی کو وہاں سے مدہوش۔ اس پر قرآن کی یہ آیت آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ عبد الرحمن ابن عوف کی یہ دعوت منع کر دیے گئے۔ پھر مسجد کے باہر آواز آتی تھی لوگوں جس نے شراب پی ہے وہ نماز کے لیے اندر نہیں جا سکتا، پابندی، بندہ باہر کھڑا ہو گیا، نماز نہیں جا سکتے آپ اگر شراب پی ہے، باہر باہر۔ قرآن کا حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم، یہ ہے والذین جاہدوا، آہستہ آہستہ آہستہ۔ یہ قرآن کی آیت آئی رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، سورۃ مائدہ کی آیت جب آئی اب اعلان ہوا لوگوں اللہ نے آسمانوں سے پیغام بھیجا ہے، شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ مدینے کی گلیوں میں یہ جب آواز بلند ہوئی تو مدینے کے ان جانثاروں نے گروں کے مٹکے اٹھائے اور شراب کے مٹکے اٹھائے، آ کے مدینے کی گلیوں میں توڑے، شکست تو ایک سے دو چار کیے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی جیسے آج مدینے کی گلیوں میں شراب کی بارش ہو گئی۔ یہ کیا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہاں سے لائے؟ وہ نفع سے نقصان بڑھ کے ہے، گندی چیز ہے اور شیطانی کام ہے۔ یہ پی کے شراب نماز میں نہیں جاؤ۔ لوگوں کے ذہن پلٹتے گئے۔ امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے ام المومنین جن کی صفائی میں قرآن آیا، جن کی صفائی میں جبریل آیا، جن کے لیے بشارتیں جبریل آیا، جن کے لیے سورۃ نور کی آیات آئی، جن کی تقدیس قرآن نے بیان کی، جن کی تطہیر قرآن نے بیان کی، امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے اگر ایک ہی دفعہ اعلان ہوتا کہ جناب شراب حرام ہے
تو لگتا ہے کہ مشکل سے یہ چھوڑنا پڑے، نہیں کوئی چھوڑ سکتا، لیکن اللہ نے ایسی ترتیب پر ان کو لایا، ایسی ترتیب پر لائن، تو یہ کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ ہمارے لیے سبق ہے آج 1450 سال بعد کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ہم نے اس دین کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے، ہم نے اس دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے، شبانہ روز محنت کرنا ہے، مدرسوں کو آباد کرنا ہے۔ آج بہت لوگ میدان میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ محنت کرتا ہے، ہسپتال بنتا ہے، لوگ بڑی خوشی سے پیش قدمی کرتے ہیں، چندہ جا کے ہسپتال کو دیتے ہیں، قربانی کی کھالیں ہسپتال کو دیتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں دل و جان سے بڑھ کے، لیکن مدرسے کے مولوی صاحب تھوڑا مسائل کا شکار رہتے ہیں، مگر مولوی صاحب احتجاج نہیں کرتے۔ پوری تاریخ مدارس میں اس صفہ کی جو درسگاہ چلی مدینہ شریف سے، وہاں سے لے کر مدرسے کا کیا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ، اس مدرسے تک 1450 سال کی تاریخ بیت چکی، کسی مولوی صاحب کو آپ نے نہ کسی مدرسے سے واک آؤٹ کرتے دیکھا، نہ کسی مولوی صاحب کو احتجاج کرتے دیکھا، لیکن سیاسی علماء سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے، کیونکہ سیاسی علماء طبیعت کے خلاف بات ہو تو یہ چونکہ اسمبلی سے سیکھ کے آتے ہیں، یہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے سامنے ہوا، طبیعت کے خلاف بات آئی، روٹی بھی انہوں نے نہیں کھائی، ناراض بھی ہوئے، احتجاج بھی کیا اور جناب چلتے بنے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ۔ لیکن یہ درویش مسکین مولوی جو ہے، جن کو سیاست کی وہ ترتیب نہیں ہے، یہ واک آؤٹ نہیں کرتے، ان کو دو گالیاں بھی کوئی دے جاتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی کوئی بات نہیں، حضور کو بھی لوگوں نے گالیاں دی، کوئی برا کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، حضور کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا، تو لوگ چلتے جاتے بڑے مجاہدے کے ساتھ، بڑی قربانی کے ساتھ۔ پھر ماشاءاللہ کراچی سے لے کر درہ خیبر تک، مکران کے سائلوں سے لے کر بلدستان کی فلک بوست چوٹیوں تک، یہ مدارس کا جال کس نے پھیلایا؟ یہ مساجد کا جال کس نے پھیلایا؟ یہ مکاتب تعلیم کس نے آباد کیے؟ یہ یہی درویش جو کہ احتجاج نہیں کرتا، یہ نعرے نہیں لگاتا، لگا ہوا قرآن کی آواز بلند کر رہا ہے، مساجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، یہ اسی والذین جاہدوا کا تسلسل ہے، جس کی آواز گونجی تھی صفا کی چوٹی پر، اور جس کی آواز باز گشت آئی صفا اور صفا کی درسگاہ میں۔ یہ سارا تسلسل چلتا رہے گا، لیکن اس کے لیے مجاہدہ ہے، اس کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے قربانی ہے، تانے ہیں، تانے اغیار ہے، لیکن تانے اغیار سے ڈرنا نہیں، چلتے چلے جانا ہے۔ ملا کو کوہو دمن سے نکال دو، یہ سازشیں ہیں شیطان کی، لیکن ملا کوہو دمن سے نکلتا نہیں ہے۔ ایک ملا اسمبلی میں باری ہے، ہر ایک سجدہ ریزہ رات 2-2 بجے دروازہ کرتا تھا، یا مشکل کشا فضل الرحمان مسئلہ حل کر دے۔ اور ظالم کے بچوں، تمہاری بھمر میں پھنسی کشتی فضل الرحمان نے نکالی، تمہیں جب ملک میں آنے کی اجازت نہیں تھی، فضل الرحمان تمہیں لے کے آیا، گالیاں اس نے کھائی، تانے اس نے برداشت کیے، دباؤ اس نے برداشت کیا، اور جب اقتدار آیا تو تم داڑھی مڈوں نے اقتدار سنبھالا، اپنی آل اولاد کو تم نے اقتدار میں شراکت کی، اور ایک عالم دین سے تم نے پوچھا نہیں۔ یہی تمہارے اوپر جوتیاں چلتی ہیں جب تم علماء کے ساتھ اس طرح غداری اور بے وفائی کرو۔ اور اخلاق صاحب ٹھیک ہے، آج پھر جب کشتی بور میں ہچکولے کھا رہی ہے، پھر فضل الرحمان یاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ علماء کو ساتھ لے کے چلو۔ ایک عالم اسمبلی میں، یہ ماشاءاللہ بہت سارے بے دینوں سے بہتر ہے، یہ بے دین ہماری جوتی میں پڑتے ہیں جب ان کو ووٹ لینا ہوتے ہیں، یہ بے دین دین سے دور فرعون کی نسل جب ان کو ووٹ لینا ہوتا ہے یہ ہماری جوتی پکڑتے ہیں، ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، حضرت صاحب کی گردان پڑتے ہیں، لیکن جب یہ اقتدار کے قریب پہنچ جاتے ہیں، کرسی اقتدار پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ ظالم کے بچے ہمارا فنڈ کھاتے ہیں۔ آج اگر کسی کونسلر کے ایک جھونپڑی ہے، کونسلر بننے کے بعد اس کی بلڈنگ کوٹھی بنے گی، چیئرمین ہے یوسی کا، اس کی کوٹھی بنے گی،
وہ ڈیفنس میں اپنی رہائش بنائے گا, MP بنے گا, وہ ڈیفنس میں اپنی رہائش رکھے گا, وہ آپ اور مجھے منہ نہیں لگائے گا. کہ ہم تو یہ تماشا روز دیکھتے ہیں, لیکن علماء 40 سال سے مفتی محمود کا یہ بیٹا میدان میں موجود ہے. ایک تھانے میں اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کہ اس نے کسی فنڈ میں سے کچھ کھایا. آؤ سامنے لاؤ. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا, میں ایک عالم کی بات کر رہا ہوں. اس سے جب بھی سیاسی میدان میں ان دین دشمنوں کو, ان گلی کے دشمنوں کو, کہ جس گلی سے میں گزر کے آیا ہوں, کیا آخر یہ انسانوں کی بستی ہے؟ کیا یہاں فنڈ نہیں آتے حکومت کے؟ کیا یہاں گورنمنٹ کا بجٹ نہیں آتا؟ جاؤ پنجاب اسمبلی کو جا کے کھول کے دیکھو اور رجسٹر لاؤ جہاں سے تم بجٹ پاس کرتے ہو. جاؤ ٹاؤن ہال میں جا کے دیکھو, وہاں سے رجسٹر کھلواؤ. انجینئرنگ برانچ میں جاؤ کہ اس علاقے کا کتنا فنڈ منظور ہوا ہے. آپ کو کروڑوں کا فنڈ ہر سال منظور ہوتا نظر آئے گا, مگر لگا ہوا نظر نہیں آئے گا اگر کسی عالم کے ہاتھ میں. لیکن علاج تمہارا بھی ٹھیک ہے کہ جب ووٹ آتی ہے تو تم علماء کو پسے پشت ڈالتے ہو کہ مولویوں نے کیا کرنا ہے, مولوی کیا کرے گا. پھر آپ تماشا دیکھتے ہو, یہ گرد و غبار میں تمہاری اولادیں پلتی ہیں. یہ آدھا جتنی روٹی کھاتے ہو اتنی نہیں تو کم کا آدھی تم یہ گرد و غبار کھاتے ہو. وقت سے پہلے ہوروں کے ساتھ جا کے ملاقات کرتے ہو. عالم کو اگر تم ووٹ دو, علماء کو اقتدار میں لاؤ, تو یہ علماء جو 1-1 روپیہ اکٹھا کر کے اتنی بڑی مسجد بنا سکتے ہیں, تمہاری گلی نہیں بنا سکتے. لیکن اس کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب یہ اقتدار بے دینوں سے چھیننا پڑے گا. اب اس اقتدار کو بے دینوں کی آماجگاہ نہیں بننے دیا جائے گا. یہ 70-75 سال سے وعدے کرتے ہیں, اور جب میں کہیں بولتا ہوں تو پھر اس پر عتاب بھی آ جاتا ہے, منبر سے بھی اتار دیا جاتا ہوں. لیکن کیا کروں, یہ میری بیماری ہے, میں باز نہیں آ سکتا. یا میری تعریف ہے یا میری بیماری ہے. منبر کھینچ لیا جاتا ہے, لیکن پرواہ نہیں. پرواہ زمین کے اوپر بوجھ نہیں. اٹکڑیاں لگا کے پھینک دیتے ہیں جناب جیل. یہ جیل کے میرے حالات پڑے آپ, نغمہ زندہ. جب ہمیں جیل میں پھینک دیا, دیوار چمن سے زندہ تک پوری داستان میں نے لکھی ہے. یہ ظالم کبھی حق بات برداشت نہیں کرتے. لیکن میرے دوستو, آپ اپنی نسلوں کے اوپر تو رحم کرو, ان دنیا داروں سے جان چھڑاؤ اور محنت کرو اس چیز کے اوپر کہ آپ کو ایماندار بندہ ملے. یہ ہمارے بٹووں کے اوپر باقاعدہ ان میں جو پیسے ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ زکات کا پیسہ ہے, یہ صدقے کا پیسہ ہے, یہ عطیہ ہے. اور عطیے کے اوپر مولوی لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں. زکات ہم آپ کی کہاں لے کے پھریں, آپ کا صدقہ کہاں لے کے پھریں. عطیہ دیا کرو مولوی صاحب, یہ پکڑو, یہ آپ کے لیے عطیہ ہے. اور دارا مولوی نے جب مسجد بنا لی, مدرسہ بنا لیا, لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی نے اپنے نام پہ مسجد کر لی. مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں. میں کہتا ہوں سب سے بہترین اور اولین کام یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ نے اینٹ رکھنی ہے, سب سے پہلے مسجد کی زمین اپنے نام پہ رجسٹری کروا. کیا کر اپنے نام پہ مولوی صاحب رجسٹری کرواؤ. اگر یہ ہر گلی محلے کے بندے کی آپ نے بیوی نہیں بننا تو پھر اپنے نام پہ مسجد رجسٹری کروا. مولوی صاحب کے نام پہ یہ پلاٹ رجسٹر ہے. پھر مولوی کو لاکھ روپے ملے گا, مسجد میں لا کے لگائے گا. 10 کروڑ ملے گا, مسجد میں لا کے لگائے گا. لیکن مولوی جب محلے کا امام ہوتا ہے, تنخواہ ملتی ہے, مولوی ساری زندگی اس کے اوپر بسر کرتا ہے. ایک مولوی اپنی جیب سے لا کے بھاشن نہیں لگاتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس سے جہاد کرو, مجاہدہ کرو, محنت کرو, کوشش کرو, اور اپنے مسائل کی رسی علماء کے ہاتھ میں دو, ان سے مشورہ کرو تاکہ یہ حضور کی ترتیب کے مطابق آپ کو جنت کی طرف لے کے جائیں. یہ بات ٹھیک کر رہا ہوں یا تھوڑی کمی رہ گئی؟ یہ دنیا دار جو دین سے دور ہے, دنیا دار کا جب لفظ میں بولتا ہوں, دین سے جو دور ہے, ان کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو یہ پتا کہ میں کیسے پلوں, میرا چولہا کیسے جلے. مولوی یہ نہیں کرتا. مولوی یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا چولہا بھی جلے, آپ کے چولہے کے شعلے اس سے بھی زیادہ بلند ہو. یہ ہم جو جاتے ہیں مکے مدینے میں کیا کرتے ہیں, وہاں جا کے طواف تو کر لیا, باقی کیا ہے, ساری رات رو. یا اللہ اس میاں دے کاروبار برکت, یا اللہ یہ بچے نو سلامت,
یا اللہ اس ملک نو سلامت, یا اللہ اس چودھری نو سلامت. ساڈا کی کم تواڈے واسطے ہی دعاواں نے بھائی, ساڈا کوئی کام نہیں ہو. تواڈے بچے واسطے خیر تے تواڈے بچے واسطے اسی خیر منگدے ہاں تے اس سے چھتری تھلے ساڈے بچوں کی بھی خیر ہوندی رہندی. یہ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں کے لیے ہم کم دعا مانگتے ہیں, آپ کے بچوں کے لیے زیادہ دعا مانگتے ہیں, کیونکہ آپ کے بچوں کی برکت سے ہمارے بچے آٹومیٹکلی آگے کی ترتیب چلتی جاتی ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھو کہ آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ, یہ قرآن پڑھ کے دعائیں ہو رہی ہیں, مدرسوں میں آپ کے لیے دعائیں ہو رہی. اب آپ نے 100 روپے 1000 روپے چندہ دیا, یہ کتنے بچے حضرت نے لا کے کھڑے کر دیے, یہ سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ اکثر ما اوتی السائلین. فرمایا جو قرآن زیادہ پڑھتا رہتا ہے اس کو دعائیں مانگنے کا, رونے کا, دھونے کا, زاریاں کرنے کا, لجاجتیں کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے اس کے پاس. اللہ کہتے ہیں میں اس کو مانگنے والی سے زیادہ دیتا ہوں. تو جب آپ نے 500 1000 2000 10,000 دیا تو کیا اللہ بے انصاف ہے کہ وہ یہاں تو رونقیں لگا دے اور آپ کو بے رونق کر دے؟ کبھی نہیں ہوگا, ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ کے گھر میں خیر پہلے آئے گی, یہاں بعد میں آئے گی. آپ کے گھر پہ رحمت پہلے آئے گی, یہاں بعد میں آئے گی. اور جب مسجد کی چھت کے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی تو جتنے بھی آپ لوگ اس کے نیچے آئیں گے سب پر اللہ کی رحمت آئے گی. یہ سوچو ذرا, یہ سوچو ذرا. اسی علماء کے ساتھ مضبوط تعلق رکھو, ان سے مشورہ لو, کاروبار میں, روزگار میں, دین کے مسائل میں آگے بڑھو, آگے بڑھو. رونے کی ضرورت نہیں, حالات مشکل آ گئے, حالات کا مقابلہ کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, حالات کا مقابلہ کرو, سنگین حالات کا مقابلہ کرو. اب اپنی ترتیب کیا ہے؟ علماء بیٹھے جو تو مجھے جانتے وہ جانتے. 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے یہ 55 سال کا بابا اس وقت بھی کام کرتا ہے. 55 سال کا بابا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ مولا اخلاق صاحب تشریف فرمائے, اللہ نے قرآن کی تفسیر 16 جلدوں میں لکھوا دی. یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور 150 سے زیادہ کتابیں اللہ پاک نے لکھوا دی اور ابھی بھی چل رہی ہیں. ابھی جب مکہ اور مدینے کے علماء کو میں ملا تو اس مسائل پہ ڈسکس کرنا تھی تو مکہ کے علماء نے تو انوائٹ بھی کر دیا, شیخ سدیس کا نمبر بھی دے دیا کہ حضرت آپ مکہ میں آ جائیں, آپ مکہ میں آ جائیں. تو اس طرح جہاد جوت کرتے رہے تو اللہ ہو سکتا ہے مکہ اور مدینہ بلا ہی لے, کوئی بعید نہیں ہے, لیکن یہاں بھی محنت کی بڑی ضرورت ہے. اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنی رضا میں شامل فرمائے. سبحان اللہ.